بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ جمعہ کو بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک رات منائی ہے، شب برات جس کو کہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو مہینہ تھا حرمت والا رجب کا مہینہ، اس میں ایک رات منائی گئی جس کو شب معراج کہتے ہیں۔ اور اب اس شعبان کے بعد ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس میں شب قدر منائی جاتی ہے 27ویں شب کو۔ مسلمانوں کا سیاسی جنازہ تو نکل ہی گیا، مگر انہوں نے دین کی بھی میت کو کفن پہنایا ہوا ہے۔ وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ اللہ کے احکام و ہدایات جو قرآن مجید کے 30 پاروں میں آج بھی من و ان محفوظ ہیں، وہ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس مسلسل عمل کر کے دکھایا کہ رب کے اس حکم کا یہ منشا ہے، یہ مطلب ہے، اور اس پر اس طرح عمل کرنا ہے، یہ سب ہوا ہو گیا۔ اب دین وہ چلتا ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں، جو باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، اور جو اماموں کے نام سے ایجاد کر لیا گیا ہے، چاہے قرآن اس کا ساتھ دے نہ دے، چاہے حدیث اور سنت اس کی پشت پر ہو نہ ہو، مگر جو ہمارے دل کو بھا گیا ہوا ہے، جو چلا آ رہا ہے، جس کو ہم دین سمجھ بیٹھے ہیں، یا جس کو ہماری عقل دین بول کر ایجاد کر لیتی ہے، وہی دین ہے، وہی دین ہے۔ اور اب استقبال رمضان کی تیاری ہے، خطاب ہو رہے ہیں، پروگرام لیے جا رہے ہیں، جلسے لیے جا رہے ہیں، ہم رمضان کیسے گزاریں، استقبال رمضان۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف میں روایت ہے، فرماتے ہیں ان سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یقل ما لم اقل فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، رواہ البخاری۔ جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی روایت میں بھی اس چیز کو یوں بیان کیا گیا کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی بات نکالی جو اس دین میں نہیں تھی اور نہیں ہے، وہ مردود ہے، ما لیس منہ فہو رد، مردود ہے، وہ رد شدہ ہے۔ اب ہم دیکھیں شب معراج اپنے پیچھے ایک بہت بڑا تاریخی سبق اور پس منظر رکھتی ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ کن حالات میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا معراج کا، وہ حالات کیا تھے، کتنے سنگین حالات تھے۔ نبوت کا 13واں سال یا 12ویں سال کا آخر چل رہا ہے، مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے 2 بار، پھر 3ری مرتبہ وہ پہنچے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم سے مدینہ منورہ، دارالہجرہ بنا مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مکہ کے حالات دن بدن سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، کہیں سے کسی کی مدد
کہیں سے کسی کی حمایت کی دور دور تک بھی کوئی توقع نہیں ہے، کوئی پارٹی پشت پر نہیں ہے، نہ آپ نے کسی پارٹی اور قبیلے کی پشت پناہی حاصل کی، سارا دار و مدار رب ذوالجلال والاکرام کے اوپر ہے، اسی پر بھروسہ ہے، اسی پر توکل، اسی کی رہنمائی میں آپ اپنا فریضہ بہرحال انجام دے رہے ہیں۔ آپ پر ایمان لانے والے جان مال وطن اجزاء اقارب دوستی ان سب کی قربانی دے کر اس شہر کو چھوڑ چکے ہیں۔ ایسے میں معراج کروائی جاتی ہے، آسمانوں پر بلایا جاتا ہے، 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا جاتا ہے اور بشارت دی جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں دعا سکھائی جاتی ہے نبی کو، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں دعا کرو، اے میرے رب ادخلنی مدخل صدق، مجھ کو جہاں بھی تو داخل کریں سچائی کے ساتھ داخل کر، واخرجنی مخرج صدق، اور جہاں سے بھی تو نکالے سچائی کے ساتھ نکال، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی جانب سے مجھ کو ایک مضبوط مدد عطا فرما۔ وہ کیا پس منظر تھا، کیا حالات تھے جس میں یہ واقعہ معراج پیش آیا، نبی کو یہ عظیم معجزہ بخشا گیا۔ اب مسلمانوں کے ہاں جوہلا اور علماء سب کی حالت یہ ہے کہ جوہلا تو بس شب معراج منانے میں لگے ہوئے ہیں، قصے کہانیاں سن لیتے ہیں، ضعیف جھوٹی گھڑی ہوئی من گھڑت روایتوں سے مزے لے لیتے ہیں، جاگ لیتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے، صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ اور جو علماء ہیں وہ اپنی علم کی دریا بہاتے ہیں کہ یہ معراج جسمانی تھی کہ روحانی تھی۔ ایک سے ایک دانشور پیدا ہو رہے ہیں آج تو، یوٹیوب ہی ہے، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ایک سے ایک، اور پھر اس پہ چلتی ہے گھماسان۔ ان ساری چیزوں کا مقصد پہلے بھی ایک تھا، آج بھی ایک اور آئندہ بھی ایک رہے گا کہ مومن مسلم اپنے رب سے نہ جڑے، محمد الرسول اللہ کی روح اس کے بدن سے نکل جائے، وہ شریعت محمدی سے کٹ جائے، اپنے اصل مرکز سے وہ ہٹ جائے، اس کا دل، اس کا دماغ اطاعت رب، پیروی رسول کے متحرک جذبے سے محروم ہو جائے، اور وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جہاں حکومتیں ہیں مسلمانوں کی وہاں بھی کوئی ان کا وزن اور قیمت نہیں ہے، یہ دوسروں کے اشاروں پر چلتے ہیں، انہی کی مدد کے بھروسے رہتے ہیں، اور وہی ان کے آقا ان کو اتارتے اور چڑھاتے رہتے ہیں۔ رہ گیا معاملہ دین کا تو ہر ایک کی مسجد، ہر ایک کی شریعت الگ الگ بنی ہوئی ہے۔ یہ ہند کے فرقہ ساز آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن ان سے غبار راہ حجاز ہو جا۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے تعلق سے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں خطبے میں شب برات کے تعلق سے بات واضح کر چکا تھا کہ یہ ساری خرافات نہ تو شریعت میں شب معراج کو منانے، اس میں کچھ خاص عبادتیں کرنے کا حکم ہے، نہ شب برات کا۔ سورہ دخان کی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب قرآن کو مبارک رات میں نازل کرنے کی بات سورہ دخان میں کہی جا رہی ہے، اور اسی قرآن کو نازل کرنے کی بات 30ویں پارے کے اندر سورہ قدر میں کہی جا رہی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو ایک بڑی قدر والی، منزلت والی
عظمت والی رات میں نازل کیا ہے، اور پھر یہی قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ یہ رات جس مہینے میں آتی ہے وہ مہینہ رمضان کا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کی وضاحت ہونے کے بعد نہ تو کوئی صحیح حدیث اس کے مخالف ہوتی ہے اور نہ کوئی ضعیف حدیث اس کے مقابل ٹھہر سکتی ہے۔ جب قرآن ہی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کو جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن نام لے کر بول رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ رمضان میں بھی وہ کون سی رات تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ قدر کی رات تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ پھر اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ روح الامین جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آسمانی دنیا سے زمین پر آتے ہیں، وہی بات اس میں بھی کہی جا رہی ہے، فیہا یفرق من کل امر حکیم، ہم اس میں ہر ایک کام کا مضبوط فیصلہ اتار دیتے ہیں، نازل کر دیتے ہیں۔ اور یہی بات سورہ قدر کہہ رہی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر چیز کا حکم لے کر رب کی طرف سے جبرائیل اور فرشتے اترتے ہیں، اور سال بھر کا جو کچھ اس دنیا میں ہونے والا ہے اللہ کے منصوبے کے تحت وہ ان کام کرنے والے فرشتوں کے جن کا جو یہاں نظام چلاتے ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ سال بھر تم کو اس دنیا میں یہ کام انجام دینا ہے۔ بارش کے فرشتے کو کہہ دیا جاتا ہے اتنا پانی یہاں برسنا ہے، یہاں پر اتنا برسے گا، یہاں اتنا سیلاب آئے گا، اتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے۔ اسرائیل کو حکم دے دیا جاتا ہے ان کی روح قبض کر دینا، یہ فلاں حادثہ ہوگا، فلاں کو ترقی ہوگی، فلاں کو زوال ہوگا، فلاں کا نکاح ہوگا، فلاں کی طلاق ہوگی، فلاں کی میت جو ہے وہ اس طرح سے اٹھائی جائے گی، وہ اس طرح سے دفنائی جائے گی۔ یہ سارا جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے اچھا برا وہ سب یہاں کے منتظم فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو دیکھو اللہ اس کے رسول کے احکام سے غفلت برت کر ہم کیسے محروم ہوئے کیے گئے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ یہ رات قدر کی رات جو ہے بہت بڑی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، خیر اور بھلائی کی رات ہے، جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم رہ گیا۔ کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خیر من الف الشہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس میں جو بندہ عبادت کرے گا، اللہ کی پاکی کبریائی بڑائی بیان کرے گا، توبہ و استغفار کرے گا، رکوع و سجود کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوگا، تو یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر، یعنی 83 سال 4 مہینے کے برابر۔ اتنی خیر اور برکت اس رات میں رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس رات میں آگے کے سال کا منصوبہ اتر رہا ہے، گویا اس رات کو آدمی چاہے تو اپنی تقدیر بنا سکتا ہے، مگر اس کو تو شب معراج سے سلاتے آئے، شب معراج سے سلاتے آئے مسلمان کو، اس کو ادھر آنی پھر طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، ایک پکڑ کے بیٹھے ادھر بھی، ادھر 2 بڑھا دیے اپنی طرف سے، ایک شب معراج ایک شب برات، اور ادھر شب قدر کی اہمیت اور فضیلت اور منزلت سے کر دیے محروم۔ اب وہ بھی ایک طاق راتوں میں نہیں ڈھونڈتا، اور ڈھونڈتے بھی ہیں تو کیا ہے رمضان کا مہینہ، کھانا سونا کمانا، یہ رمضان ہے، یہ رمضان ہے، اور کیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے امیر لوگ نکاح ولیمے رسم چھلے چھٹیاں دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور مسجد مدرسوں کو اس رمضان میں لوگوں کو چندے کے لیے روزہ چھوڑ کر نکلنا پڑتا ہے، نہیں نکلیں گے، رمضان میں ہی دیتے، زکوٰۃ دیتے، صدقہ دیتے، تھوڑا بہت دے دیتے، 50 کی جگہ 100 دے دیتے، رمضان میں نیکیوں کا موسم رہتا، تھوڑا ماحول بنا ہوا رہتا، اس میں دیتے، اس میں سال بھر کا ان کو کرنا پڑتا بیچاروں کو، مدرسے والوں کو، مسجد والوں کو۔ ان کو توفیق نہیں مسلمانوں کے مالداروں کو کہ مسجدوں اور مدرسوں کو وہ اپنے پیسے سے خود چلائیں، اپنی بستی کا ہر مسجد ہر مدرسہ وہ خود اپنے ذمے لیں، نہیں، ان کے پاس ہے اتنا مگر توفیق نہیں ہے، توفیق نہیں ہے ان کو۔
اور یہ مسجد اور مدرسے کے منتظمین، ان کو یا تو آدمی رکھنا پڑتا ہے، سفیر رکھنا پڑتا ہے، وہ سفیر روزے چھوڑ کے پھر دورے کرتا ہے، جگہ جگہ جاتا ہے، لوگوں سے اپیل کرتا ہے، پھر وہ وہاں چندہ ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑے نمازی بھی زیادہ آتے، دینے کی بھی تھوڑی سی توفیق مل جاتی تو لوگ دے دیتے، وہ جمع کر کے چلانا پڑتا سال بھر۔ سارا نظام برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاف سیدھا مکمل پورا دین امت کے حوالے کر کے اعلان کیا تھا کہ دیکھو میں تم کو دین کی روشن اور واضح شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دو چیزیں تمہاری ہدایت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو جب تک مضبوطی سے تھامو گے ہرگز بھٹکو گے نہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، مگر دیکھو کہ کیا حال کر کے رکھ دیے۔ شب برات کی فضیلت میں کچھ ضعیف کچھ گھڑی ہوئی روایتیں پیش کر کے ایسا بنائے اس کو، پھر اس میں نمازیں بھی ایجاد کیے کچھ۔ ایک نماز کا نام ہے صلاۃ الالفیہ، اور دوسری ایک نماز اس کا نام ہے صلاۃ الرغائب، وہ جو پڑھنے کے ڈھنگ بھی خود ہی نکالے الگ الگ۔ مغرب کے بعد پڑھنا اس طرح پڑھنا کہ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص۔ نہ نبی نے سکھایا نہیں تو نعوذ باللہ کیا، ثم استغفر اللہ، نبی نے دین پہنچانے میں خیانت سے کام لیے کیا؟ کیونکہ اس نماز کا پتہ نہ صحابہ کو، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی نمازیں ہیں، یہ راتیں بھی ہیں، ان میں بھی جاگنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اچھا وہ پھر رات کو پھر 12 کے بعد پورے جمگھٹے کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ مردوں کو بخشانے کو جا رہے ہیں قبرستان میں، رات میں، آدھی رات کے بعد۔ اور دلیل کیا دے رہے؟ ترمذی کی حدیث بتا رہے ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ ایک رات آپ آہستہ سے اٹھے اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ ام المومنین کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پیچھے گئی یہ دیکھنے کو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اتنی رات، تو میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، قبرستان، اور وہ جنت البقیع بھی نہیں ہے، وہ بقیع غرقد ہے، اس کا بھی نام جنت البقیع گھڑ دیے، بقیع غرقد نام ہے اس کا، حدیث میں یہی نام آیا ہے۔ جنت البقیع کہیں بھی نہیں ہے، حدیث کی کوئی کتاب میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے نام، یہ بقیع غرقد نام ہے اس کا۔ وہاں گئے، ام المومنین بھی پیچھے پیچھے گئیں، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلٹنے سے پہلے وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے پہلے ہی نکل گئی۔ تو آپ نے آ کر پوچھا کہ عائشہ تیری سانس کیوں پھولی ہوئی؟ کہا کچھ نہیں، کہا بتا دے ورنہ وہ خبردار مجھ کو بتا دے گا جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں آپ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے؟ کہا نہیں، جبرائیل آئے تھے، مجھ سے کہا کہ میں جا کر بقیع کے لوگوں کے واسطے، بقیع کے مدفون لوگوں کے واسطے دعا کروں۔ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ اس وقت جو بقیع میں دفن ہوں گے۔ اللہ جبرائیل کو بھیج کر نبی کو کہہ رہا ہے جاؤ ان کے لیے تم دعائے مغفرت کرو۔ اب اس حدیث پہ اگر عمل بھی کیا جائے کہ نبی گئے تھے، تو اس حدیث میں ایک تو شب برات کا نام نہیں ہے، ذکر نہیں ہے کہ وہ شب برات تھی۔ اگر مان بھی لیے کہ شب برات تھی تو اکیلا جانا رات کو 1:30 بجے ہے ہمت؟ نبی اکیلے گئے تھے نا، صحابہ کو لے کے تھوڑی گئے تھے، نبی اکیلے گئے تھے نا۔ اس حدیث سے یہی ثابت ہو رہا ہے نا، اکیلے گئے تھے آپ۔ ایک تو یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ شب برات تھی، شعبان کا مہینہ تھا، 15ویں شب تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو خود یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔ امام ترمذی خود واضح کر رہے ہیں، امام ترمذی کی خاصیت ہے وہ حدیث کو لکھنے بیان کرنے کے بعد اس کا درجہ بھی بتا دیتے کہ یہ حدیث ھذا حسن صحیح، ھذا غریب، ھذا شاذ، یہ سب بتا دیتے ہو۔ تو یہ مداری جو ہے یہ وہ نہیں بتاتے
اگر لکھے بھی تو اس کو لکھتے بھی نہیں، اور لکھے تو اس کا ترجمہ نہیں کرتے کہ امام ترمذی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ دیکھو ترمذی کی حدیث ہے نا، سیاست کی کتاب۔ اب ہمارے تو ہاتھوں سے کب سے چھین لیے یہ سب، ہمارے ہاتھوں میں تو فضائل، موت کا جھٹکا، دوزخ کا کھٹکا، جنت کی کنجی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، انتقال مرض ہانڈی پر، انتقال مرض تعویذ پر، یہ تھما ہے ہمارے ہاتھوں میں۔ نہ قرآن رہنے دی ہاتھ میں، نہ ہم نے پکڑنا چاہا حدیث۔ تو پھر قرآن کے بعد کی چیز تھی، وہ تو کہاں سے رہتی پھر؟ اور نبی تو تاکید کر کے، وصیت کر کے، اعلان کر کے گئے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھامنا، تو بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہو گئے۔ ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و سنت رسول۔ حدیث بھی کوئی ایسی نہیں ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے جو اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی صحیح سند کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت یاد آتی ہے، مسلم شریف میں ہے یہ روایت بھی، بالکل وہی مضمون ہے جو ابو سعید خدری کی اس حدیث میں ہے جو میں نے بیان کیا ابھی، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے۔ اب منکر کیا ہے؟ منکر ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو، اس کو منکر سمجھ لو بس، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ عبادت ہو، دنیا کا کوئی معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ یہ مکمل دین ہے، تمام زندگی کے شعبوں میں اس کے لیے ہدایت موجود ہے، اور اسی پر عمل کرنا مومن کے ایمان کا اولین فریضہ اور تقاضا ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے، اگر طاقت ہے اس کے پاس، قوت رکھتا ہے، اثر رسوخ رکھتا ہے، تو وہ ہاتھ کی قوت سے اس کو ختم کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ طاقت اور زور سے اس کو بدل سکتا ہے، تو کم سے کم پھر اپنی زبان کو استعمال کرے اس کے خلاف، لوگوں کو آگاہ کرے، جگائے، ان کو بیدار کرے کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے۔ اور اگر کسی میں اتنی بھی ہمت نہیں، اتنی بھی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے، تو فَبِذَلِكَ قَلْبِي، تو کم سے کم وہ اپنے دل میں اس برائی کے خلاف شدید نفرت پیدا کرے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اس سے زیادہ واضح حدیث مسلم شریف میں ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا، ما بعث اللہ من نبیین، نہیں بھیجا اللہ نے کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں مگر یہ کہ اس کے کچھ حواری اور اصحاب ہوتے تھے، لہو حواریون و اصحاب، ہر نبی کے کچھ نہ کچھ حواری اور صحابی ہوتے تھے۔ ابن مریم علیہ السلام کے 12 حواری تھے، اور کہتے ہیں تاریخ داں کہ ان پر کل ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد 72 تھی، اس میں سے 12 ان کے حواری تھے۔ ہمارے نبی کے بھی صحابہ ہیں، ہر نبی کے صحابی رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، یہ نبی کے جو حواری اور اصحاب ہوتے تھے، یہ نبی کی سنت کو مضبوط پکڑ لیتے تھے اور ان کے احکام پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، نبی کی سنت کو، نبی کے طریقے کو مضبوط پکڑ لیتے تھے اور نبی کے حکم پر، اللہ کے حکم پر اطاعت کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، لیکن جب یہ نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا، اس کے حواری رخصت ہو جاتے، اس کے اصحاب رخصت ہو جاتے، اور ایک زمانہ مدید گزر جاتا، تو پھر ان کے بعد جو لوگ آتے، جانشین، خلوف، ناخلف، احمق، جاہل۔ اب اس کی وضاحت اب نبی نے کیسے کی دیکھو۔ یہ ناخلف لوگ کون ہوتے ہیں؟ نبی کی امت ہی ہوتے ہیں وہ، لیکن ناخلف، گمراہ، کیا کرتے ہیں وہ؟ یقولون ما لا یفعل، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔
وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ دیکھو ذرا حدیث کو دیکھو، اس میں پوری وضاحت ہو رہی ہے، ہم یہی کر رہے ہیں آج۔ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیا کر رہا ہے آج کا مسلمان؟ شب معراج کا حکم نہیں، شب برات کا حکم نہیں، عید میلاد النبی کا حکم نہیں، عرس کا حکم نہیں، اپنی مرضی سے وراثت تقسیم کرنے کی اجازت نہیں، اپنے جی سے عبادتوں کے طریقے اور نئی نئی عبادتیں ایجاد کرنے کی اجازت نہیں، اپنے جی سے شادی بیاہ کے موت میت کے رسم و رواج ایجاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں، مگر کر وہی رہے ہیں جس کا حکم نہیں ملا، اور کہہ وہ رہے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور دعویٰ ہے پھر یہ کہ ہم کو اللہ کی اطاعت گزاری اور اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے تو وہ ہیں جو کرتے نہیں، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور دین میں بھی کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ دو عیدیں دی اللہ کے نبی نے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور اس کی بھی بہت بڑی حکمت بیان کی گئی، اس کو بھی عبادت سے جوڑا گیا، دین سے جوڑا گیا، ایمان عقیدے سے جوڑا گیا، کوئی تیسری عید کا وجود ہی نہیں۔ مگر دھڑلے سے مسلمانوں کے یہاں ہو رہی ہے سب چیز، عرس منایا جا رہا ہے، پختہ قبریں بنانا حرام قرار دیا گیا، قبروں پر عمارتیں بنانا حرام قرار دیا گیا، دونوں حرام ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، قبر بھی پختہ ہو رہی ہے، اس پہ شاندار عمارتیں بھی بنی ہوئی ہیں گنبد اور میناروں کے ساتھ، غلاف چل رہے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، وہ چیز نہیں کرتے جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ عمل نہیں اختیار کرتے جس کا حکم دیا گیا ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اور پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے ہماری رشتہ داری ہے، ہماری یاری ہے، ہمارے خون کے، نسل کے، ددیال کے، ننیال کے، سسرال کے رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ حدیث کیا کہی ہے؟ ابن مسعود والی روایت جو میں بیان کر رہا ہوں ابھی، کہ نبی جو بھی بھیجا اللہ نے اس کے ساتھی ہوتے تھے، اس کے صحابہ ہوتے تھے جو نبی کے جانے کے بعد اس کی سنتوں کو پکا پکڑ لیتے تھے، مضبوط پکڑ لیتے تھے، یاخذون بسنتی ویقتدون بامری، اور نبی کے تمام احکام پر عمل پیرا ہوتے تھے، ان کی اقتداء میں چلتے تھے۔ پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا، نبی سے بہت پیدا ہوتا، نبی کے سچے ساتھی اور صحابہ حواری بھی اس دنیا سے آخر رخصت ہو جاتے، تو بعد میں جو لوگ آتے وہ پھر دھیرے دھیرے ایسے ناخلف بنتے کہ اللہ کی کتاب کی پرواہ کرتے، نہ نبی کی سنتوں کی پرواہ کرتے۔ آج دیکھو ہمارا حال کیا ہے، نہ تو ہمارے نکاح نبی کی سنت کے مطابق، نہ ہمارا طلاق دینے کا طریقہ نبی کی سنت کے مطابق، نہ ہمارا مریض کی عیادت کرنے کا طریقہ نبی کے طریقے کے مطابق، نہ میت کو نہلانے اور کفنانے دفنانے اور اس کے لیے مغفرت کرنے کا طریقہ ٹھیک وہ جو نبی نے ہم کو سکھایا، نہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا وہ معاملہ ہم اختیار کرتے ہیں جس کا حکم نبی نے دیا اور جو کر کے دکھایا، نہ عورتیں، مسلمان عورتیں ایمان لانے کے بعد اپنے شوہروں کے ساتھ وہ معاملہ روا رکھتی ہیں جو امہات المومنین اور صحابیات کے اسوے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ کوئی بھی نہیں، ہر ایک اپنی مرضی کا مالک بنا ہوا ہے، باتیں بہت ہیں، دین کے دعوے بہت ہیں۔ کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم رفع یدین کر لیے تو ہم اہل حدیث ہو گئے، اب اہل حدیث ہو گئے تو ہم ہی حق پر ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پورے دین میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور ان کی اطاعت کو مقدم رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والے ہو تو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ہم نے کہاں اللہ اس کے رسول کے حکموں کو
آگے رکھا ہے. ہم تو اللہ اس کے رسول کے حکموں کو کب کا پیچھے چھوڑ کر کتنا ہی آگے جا چکے ہیں. نہ ہماری نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ خیرات، نہ دعا، نہ نکاح، نہ طلاق، نہ خلا، نہ وراثت، کچھ بھی شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے. ہاں جہاں جہاں جس کو اچھا لگتا ہے، جہاں جہاں جس کے مفاد میں بات ہے، وہاں وہ اچھا لگتا ہے. اچھا، سب مل کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی میں ساتھ دینے کو پورے تیار ہو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی، دوست بھی، سب. اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کو جاؤ تو سب سے پہلے گھر سے مخالفت ہوتی ہے. کہیں اماں کو اٹیک آتا، کہیں ابا کا بی پی لو ہو جاتا، ان کا ہاتھ ڈھیلا پڑ جاتا، تو کہیں بیوی جو ہے اس کو چکر آ کے وہ گر جاتی، دانت کھلی بڑھ جاتی، تو کہیں آنٹی آئی ہوئی ہے، بڑی آنٹی جس کی حکمرانی چلتی ہے شادی کے بعد بھی، گھر میں تو جوتے کھاتی، وہاں شوہر کے نندوں کے، مریا میکے میں آ کے مہارانی بن کے سب کو جوتے مارتی. کہیں اس کی چلتی ہے تو وہ الگ گھر سے بیگ لے کے بھاگ رہی ہے، اماں پکڑ رہی ہے، نہیں مت جانا، میں سمجھاتی اس کو بہت دین آ گیا، کیا مولوی صاحب کو بلا کے بتائیں گے، ان کو پوچھیں گے نا ایسا ہوتا کیا، ماں باپ کا حکم بھی ہے کہ نہیں. ہاں سب کا حکم ہے، بس اللہ اس کے رسول کا ہی حکم نہیں ہے. کہیں اماں کا بھی ہے، باوا کا بھی ہے، مرد کا بھی ہے، جورو کا بھی ہے، پھپھی کا بھی ہے، آنٹی کا، خالاؤں کا، چچا کا، تایا کا، نانا کا، دادا کا، رشتہ داروں کا، سب کا ہے. اللہ اس کے رسول کا کہیں نہیں ہے حکم. وہ بعد میں ہے، یہ پہلے. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ من جاہدہم بیدیہ فہو مومن. ایسے ناخلفوں کے ساتھ جو جہاد کرے ہاتھ کے ذریعے وہ مومن ہے. ایسے ناخلفی تو اتنی آگے بڑھی ہوئی ہے کہ ایسے کاموں میں نہیں بلائے تو ہم ان سے ناراض ہوتے ہیں. ارے تو نے یہ کر لیا، ہم کو بلایا بھی نہیں. حالانکہ اس کام میں جانا ہی غلط تھا، شریعت کی خلاف ورزی تھی، اور رسول اللہ کی نافرمانی تھی، رب کی نافرمانی تھی، مگر نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، چھوڑتے وہ ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے. جبکہ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو دے بولو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. غصے کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، دینے کا معاملہ ہو، لینے کا معاملہ ہو، ہر چیز میں ایک مومن کو شریعت مطہرہ کو پیش نظر رکھنا اور مقدم رکھنا لازمی ہے. اس کے بغیر ایمان کی نفی ہے. دیکھو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، کتنی واضح حدیث ہے. من جاہدہم بیدیہ فہو مومن. ایسے ناخلفوں کے خلاف جو کوشش کرے، اگر طاقت رکھتا ہے، ہاتھ سے اثر و رسوخ اپنا استعمال کر سکتا ہے تو وہ کرے، تو وہ مومن ہے. وہی جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں 3 درجے ہیں نا، وہی اس میں بیان ہو رہے ہیں، مگر تھوڑا وضاحت سے کھول کر ایک دم. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایسے لوگوں کے خلاف اگر کوئی ہاتھ کی طاقت اور اثر و رسوخ کے استعمال کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنی زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے. مگر یہاں سب ایک دوسرے کے حمایتی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے موافق ہو جاتے ہیں اور دلیل دینے لگ جاتے ہیں، پردہ ڈالنے کی کوشش کر. نہیں وہ کیسا ہے، اب وہ بچی دی ہوئی اپنی، اب اس کے سسرال والوں کو نہیں بلایا، ان کی نہیں مانے، رشتے میں درار آتی ہے نا. پھر اپنا دین یہ بھی نہیں بولتا نا، رشتے خراب کرنے کا بھی حکم نہیں ہے نا، اور نہیں ہے نا، بالکل نہیں ہے. واہ متقی، اللہ کے حکم کو توڑنے کا حکم ہے، رسول کی سنتوں کو قدموں کے نیچے رون سکنے کا حکم ہے، چلتا جائز. یہ کہیں بھی نہیں، رشتہ داروں کو ناراض نہیں کرنا نا، دل نہیں توڑنا کسی کا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کا حکم توڑو، نبی کا فرمان توڑو، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ نقطہ نواز، نبی کالی کملی والے، شفاعت کرنے والے کملی میں چھپا لیں گے، نجات مل گئی. یہ سمجھی اگر ناراض ہو گیا،
سمدن اگر روٹ گئی، لڑکی والے اگر نہیں بول دیے رشتے کا، پہلے ہی رشتے ہو رہے ہی نہیں، یہ ہے صورتحال ہماری۔ یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون، ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ اور قوت کا استعمال کر کے کوشش کرے، جہاد کرے ان کے خلاف، وہ مومن ہے، اور جو ایسے لوگوں کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرے وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، اور جو ایسے لوگوں کے خلاف اگر اس ہاتھ سے قوت اور زور سے نہیں طاقت رکھتا، زبان سے بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے، تو کم سے کم دل سے تو ان کے ساتھ جہاد کرے، ان کے غیر شرعی کاموں میں شریک نہ ہو، ان کے غیر شرعی باتوں میں ملوث نہ ہو، ان سے کنارہ کشی اختیار کرے تو مومن ہے وہ۔ فما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، یہ اتنی واضح اور صاف تنبیہ ہے، اگر یہ بھی نہیں کرتا کوئی تو پھر وہ جان لے کہ اس کے سینے میں ایمان کا رائی کے دانے برابر بھی حصہ موجود نہیں۔ مسجدوں سے لے کے گھروں تک، مدرسوں سے لے کے قبرستانوں تک، شادی بیاہ کے معاملوں سے لے کر میت کے دفن ہونے تک، سارے معاملے شریعت سے ہٹے ہوئے، شریعت کے مقابلے پر نئی شریعتیں گھڑی گئی۔ ایک حدیث ہے جس میں نصف شعبان کا ذکر ہے، اور اس کو اہل علم سند کے اعتبار سے صحیح بتاتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب کو اس آسمان دنیا پر، 7 آسمان ہے، یہ جو ہم کو نظر آتا ہے اس کو دنیا کا آسمان بولتے ہیں، کیونکہ ہماری دنیا میں ہے، یہ اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنی مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے، الا لمشرکن او مشاہن، مگر مشرک کی اور کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوتی۔ استقبال کی طرف آ رہا ہوں میں، رمضان کا استقبال کر رہے نا، دیکھو آپ، یہ ساری باتیں پہلے بیان کرنا ضروری تھا تاکہ ذہن تیار ہو اس کو سننے سمجھنے کے لیے۔ مومن کون ہے یہ ہم کو بھی معلوم ہو گیا عبداللہ ابن مسعود والی روایت سے، صاف 3 درجے بیان کیے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں بھی وہی 3 درجے بیان ہوئے، مگر وہاں پر معاملہ صرف ایک حکم کی حد تک رہ گئی، یہاں پر وضاحت کی گئی اس کی۔ اب یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اچھا، اس کو ابن حبان نے، امام طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا، اس کو محدثین قبول کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، مگر یہ صرف نصف شعبان کے لیے نہیں ہے۔ مسلم، بخاری اور مسلم میں صحیح احادیث یوں موجود ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ہمارا رب جو انتہائی جلال و عظمت کا مالک ہے، صاحب ذوالجلال والاکرام ہے، وہ ہر رات سال کے 12 مہینے کی 365 راتوں کو بلا ناغہ، بخاری مسلم کی روایت ہے تو متفق علیہ، ہمارا رب ذوالجلال جو بڑا بابرکت اور بلند و بالا ہے، ہر رات جبکہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور صدا دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ ہر رات سال کے 12 مہینے کی 365 راتوں میں، ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے آخری 1/3 حصے میں اس آسمان پر تشریف لاتا ہے اور صدا دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی کا طلبگار ہو اور میں اسے معاف کر دوں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہر رات ہوتا ہے۔ پھر مسلم کی روایت ہے، ہر پیر اور جمعرات کو
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ اتنی پابندی سے کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ ان دنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں رب کے حضور، اور میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ جب میرا عمل پیش ہو پیر کے دن، جمعرات کے دن، تو وہاں رپورٹ یہ جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ ہر پیر اور جمعرات صحیح حدیث میں وہ نہیں دیکھتے، ہم سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اس کو قبول بھی نہیں کرتے ہم۔ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور اس شخص کے، اس مومن کے کہ جو اپنے بھائی سے عداوت، کینہ اور بغض رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں 3 بار کہا جاتا ہے ان کو مہلت دے دو، ان کو مہلت دے دو، ان کو مہلت دے دو، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ اب اس کو دھیان میں رکھو، استقبال رمضان کی باتیں ہو رہی نا، عمر بیت گئی ہماری رمضان کے روزوں کی فضیلت سنتے سنتے، ثواب کے ڈونگرے برساتے برساتے، جگہ نہیں رہی گھر میں ثواب رکھنے کو۔ ایک افطار کرا دیے کہ روزے کے برابر ثواب، افطار میں دعا مانگے کہ اگلے پچھلے گناہ معاف، یا ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، مومن کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس میں یہ رحمتیں اترتی ہیں، کیسا نورانی منظر ہوتا ہے، کیسی برکت ہوتی ہے رزق میں، غریبوں کو بھی اچھا کھانا کھانے کو مل جاتا ہے، یہ بس چلتے رہتا ہے۔ اور اب تو گزشتہ 30-35 برسوں سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں ڈالا ہے۔ دیکھو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جب وہ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں نا تو مصیبتیں بھیج کر، آفتیں بھیج کر جگاتا ہے۔ یہ قرآن کا باقاعدہ بیان کردہ ضابطہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے، اللہ کا جو قانون ہے بندوں کے معاملے میں، عذاب دینے، ثواب دینے، ہدایت دینے، گمراہی دینے کے، اس کے جو کچھ قانون ہے نا انہی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بندے ہم سے غفلت میں مبتلا ہو رہے ہیں تو ہم ان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، ان پر مصیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ ہماری طرف پلٹ جائیں۔ لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتے، غفلت سے نہیں جاگتے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو اور مزید فتنے میں ڈالنے کے لیے، یہ بدترین جال ہے۔ پھر اس سے بچنا اللہ کی حمایت اور اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور اسی میں آج مسلمان پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب غفلت میں کوئی قوم، مومن، مسلم ملت، امت مسلمہ، ایمان والے لوگ جب غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے، ان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، ان پر آزمائشیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ ان پر دنیا کی خوشحالی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مسلمانوں پہ یہی ہوا ہے، اور پھر یہ خوشحالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد آخر اللہ کے قہر کا وہ نشانہ بن جاتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من۔ آج مسلمان اسی کا شکار ہیں۔ دیکھو کیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کروڑوں کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، روزے دار آرام فرما رہے ہیں، حلق تک سحری کھا کر مسجد میں ہی، پھر افطار میں مسجد پوری لاجنگ اینڈ بورڈنگ بنی ہوئی ہے، اتنا زیادہ رکھا ہوا ہے افطار میں کہ مغرب، عام دنوں میں مغرب کی اذان کے ساتھ اذان ختم ہوئی تو وہاں سے بولتا، بول اقامت، بول اقامت، بول، نہ طہارت کی گنجائش، نہ وضو بنانے کا موقع۔ اور رمضان میں 15-20 منٹ انہوں کہاں سے لاتے تو کیا معلوم، اماں کے جہیز میں آئے ہوئے رہتے، کہ سالے سے ادھار منگ کے لاتے، کہ سسرے سے لائے ہوئے رہتے۔ 15 منٹ اب افطار کا اعلان کر دو، کھاؤ پیو، اس کے بعد اذان دینا، پھر نماز پڑھ، نماز میں تاخیر نہیں ہونا۔ یہ کیا ہو رہی، تو یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہی ہے وہ ناخلفوں کا طریقہ۔ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیا ہو رہی ہے؟ یہ 3 حدیثیں کیا بتا رہی ہیں؟ وہ حدیث جس میں نصف شعبان کا بھی ذکر ہے، 15ویں شب کا، وہ بھی، اور یہ جو ابھی 2 حدیثیں میں نے پیش کی ہیں بخاری مسلم سے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے
کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر کرم کر کے سزا دیتا ہے کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ ہر رات، صرف شب برات میں نہیں، شب معراج میں نہیں، شب قدر میں ہی نہیں، سال کے 12 مہینے کی 365 رات میں پہلے آسمان پر آتا ہے۔ اب اس کو سمجھیں گے نہیں اور اصلاح نہیں کریں گے، پہلے آسمان پر آتا ہوں تو عرش خالی ہو جاتا ہوں نہیں؟ نکال والا ذرا گوگل پہ نکال، فلاں مولانا کا دیکھو کیا سوال ڈال، گوگل پہ دیکھیں کہ حدیث یہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا تو پھر عرش پہ کون رہتا؟ یہی رہ گئی ہمارے علم کی انتہا بس۔ جن چیزوں پر ایمان رکھنا علم غیب پر ایمان میں شامل ہے، عقیدے میں شامل ہے، لازمی جز ہے ایمان کا، اس میں بھی ہم محقق بن کے کھڑے ہو گئے اور گمراہی کے راستے ہم نے کھول لیے، اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی۔ یہ اللہ کی شان ہے، نبی نے بتایا، نبی نے خبر دی، رب نے نبی کو بتایا، نبی نے ہم کو بتایا۔ اب وہ کس طرح سے آتا ہے اس کو جاننے کی ہمارے پاس میں کوئی نظریہ ہے نہ کوئی ہمارے پاس میں ٹیکنیک ہے کہ اس کو ہم استعمال کر کے جان لیں کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہو۔ بس نبی نے خبردار کر دیا، نبی نے اعلان فرما دیا، نبی نے اطلاع دے دی، اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ اور اب اپنی شان کے ساتھ کس طرح آتا ہے، کیسے آتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ مگر کیا کہا گیا؟ ہر شخص کی بخشش ہوتی ہے سوائے مشرک کے اور اس مسلمان کے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو۔ یہاں کس کے دل میں کینہ نہیں ہے؟ آج ہماری اس بدخلقی، بے دینی، گمراہی کی حالت اتنی خستہ، اتنی ابتر ہے۔ ارے ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے، آج اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے، بیوی کے دل میں شوہر کے واسطے کینہ، شوہر کے دل میں بیوی کے واسطے کینہ، بہن کے دل میں بھائی کے واسطے کینہ، بھائی کے دل میں بہن کے واسطے کینہ، بڑوں کے دل میں چھوٹوں کے واسطے کینہ، امام کے دل میں مقتدیوں کے واسطے بغض، مقتدیوں کے دلوں میں امام کے واسطے بغض۔ کوئی سینہ خالی نہیں۔ ارے چار ایک ہی جماعت کے کھڑے رہتے، ایک چلے گیا، تین اس کے خلاف وہیں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو ہمارے کو اتنا لذیذ لگنے لگ گیا، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی ہو، شروع۔ جبکہ معاشرے کے تعلقات کو استوار رکھنے کے لیے یہاں تک ہدایت دی گئی ہے کہ جب تم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو تو کوئی دو آدمی الگ ہو کر ایک طرف بات نہ کریں۔ یہ دلوں کو پاک رکھنے کے لیے قرآن مجید نے دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دلوں میں اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے کوئی بغض اور کدورت اور عداوت نہ پیدا کر۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، بخش دے ہم کو بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے گزرے ایمان لا کر، سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں کسی مومن کے لیے کوئی غل، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی عداوت نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک اے رب، اے ہمارے پالنے والے، تو بڑا شفیق، بڑا مہربان، انتہائی رحم والا ہے۔ یہ دعا سکھائی گئی۔ مگر آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ رمضان کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، روزے کی، قرآن کی، شب قدر کی، جو بھی ہے وہ نہیں ملنے والی۔ صاف جس کے دل میں بھی کینہ ہوگا وہ بخشش کا مستحق نہیں۔
اور ہمارے دلوں کی آج حالت ہوا ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے. نہ ماں باپ کے دل صاف اولاد کے لیے، نہ اولاد کا دل صاف ماں باپ کے لیے، نہ بیوی کا دل صاف شوہر کے لیے، نہ شوہر کا دل صاف بیوی کے لیے، نہ بھائی کا دل صاف بہن کے لیے، نہ بہن کا دل صاف بھائی کے لیے، نہ پڑوسی کا دل صاف پڑوسی کے لیے. اور وہ جو میں نے بتایا نا حدیث کی روشنی میں کہ ہم شریعت کے خلاف چلنے والوں سے ہم جہاد نہیں کرتے، ہم تو جہاد ان کے خلاف کرتے ہیں جو دین پر چلنا اور چلانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف چلتے ہیں ہم. اور پھر اپنے آپ کو بہت دیندار نیک اور متقی اور پرہیزگار الگ سمجھ بیٹھے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے صحابی رسول، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ غور سے سنو، وہ سب فضیلتیں بعد میں، ابھی تیاری کر لو. اے صحابی رسول، آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ فرمایا، ہم رمضان میں اس طرح داخل ہوتے تھے کہ ہم میں سے کسی کے دل میں بھی کوئی کینہ اور کوئی کدورت باقی نہیں رہتی تھی. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مدینہ منورہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہی انصار بہت سے مسلم ہو چکے تھے. آپ کے پہنچنے کے بعد تو دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے سوائے منافقین کے سارے ایمان لے آئے. ان میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، عمر 30 سال ہے، مشکل سے ایمان لانے کے بعد 36 یا 37 سال جیے اور فوت ہو گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس دروازے سے بھی ایک جنتی آئے گا. لوگ اس دروازے کی طرف نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں کہ ای کون خوش نصیب ہے بھائی جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس دروازے سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. لوگوں نے دیکھا، تھوڑی دیر گزری تھی، چند منٹ ہی ہوئے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس دروازے سے تشریف لا رہے ہیں. وہ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک صحابی حضرت معاذ کے پیچھے ان کے گھر کو چلے گئے. ان کے گھر کو گئے، ان کے گھر میں رہے 3-4 دن. حضرت معاذ نے کچھ نہیں بولا ان کو. حضرت سعد بن معاذ نے وہ جب جانے لگے تو کہا، ارے بیٹا ادھر آؤ، تم آئے میرے ساتھ، تم نے 3-4 دن گزارے مگر کچھ کہا بھی نہیں، کچھ پوچھا بھی نہیں، کیا بات تھی؟ کہا حضرت میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو یہ بتایا کہ اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اور آپ اس کے بعد داخل ہوئے تھے، تو میں یہ دیکھنے کی غرض سے آیا تھا کہ آپ ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی. تو میں نے دیکھا کہ تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، 5 وقت کی فرض نمازوں کی ادائیگی سنتوں کے ساتھ آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، صدقہ و خیرات آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، کوئی دوسرا نیکی کا کام تو مجھ کو الگ سے نظر آیا نہیں. تو کہا میرے تو یہی ہے، بس جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اسی پہ عمل کرتا ہوں. نکل تھوڑی دور گیا، آواز دی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، بیٹا ادھر. کہا بیٹا میں ایک کام کرتا ہوں، دیکھ وہ بھی تجھ کو بھی بتا دیتا ہوں، تو بھی بتا دینا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. کہا کیا؟ کہا دیکھ، جس دن سے میں ایمان لایا، لا اجد غلا لعہد المسلمین، جس دن سے میں ایمان لایا اس دن سے لے کر آج تک کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کبھی کوئی کینہ آیا، نہ میں نے کسی سے کسی چیز پر حسد کیا. اور صحیح الجامع کی روایت بتاتی ہے، اہل علم نے تذکرہ کیا ہے صحیح الجامع کے حوالے سے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے 30 سال کی عمر میں اور مشکل سے 6 یا 7 سال جیے اور فوت ہو گئے، تو محمد الرسول اللہ کو اطلاع ملی، اے اللہ کے رسول سعد بن معاذ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، رحمان کا عرش ہل کر رہ گیا سعد بن معاذ کی موت پر. نہ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ دنیا بھر میں مر رہے، نہ عرش ہلتا نہ رحمت نظر کی ہوتی ہے، کچھ نہیں. اور پہلے دلوں کو پاک کرو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے، سیاست کی گندگی سے باہر آؤ، جاہلوں کے حکموں کو ماننے سے انکار پر اڑو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر اپنے کو ثابت قدم رکھو. پھر روزہ بھی ہے،
افطار بھی ہے، سحر بھی ہے، شب قدر بھی ہے، مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ یہ استقبال رمضان ہے۔ اس طرح رمضان کا استقبال کرو۔ اللہ مجھ کو بھی، آپ کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس آنے والے ماہ مبارک کا اپنے ان محبوب، متقی، پرہیزگار، پسندیدہ بندوں کی طرح اس ماہ مبارک میں داخل ہو کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی اور اس شب قدر کی ان بابرکت ساعتوں سے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی ہمیں بھی سعادت اور توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔